السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گزرے ہوئے کل سے آنے والا کل بہتر ہو اور ہماری شخصیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی قوت اور ایمان کا نور دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو حکمت کی نظر عطا فرمائے۔ ہم بس جب چیزوں کو دیکھیں تو ہم عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، جب ہماری زبان بولے تو حکمت کی بات بولے، جب ہم سنیں کوئی بات تو ہمارا دل گواہی دے اس کی حق ہونے کی یا جھوٹ ہونے کی۔ ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرقان پیدا کر دے جو ہم اچھی اور بری باتوں کے بیچ میں تمیز کر سکیں اور برائی کو روک سکیں اور اچھائی کو پروموٹ کر سکیں، آمین۔ اچھا جی، آج کل کے جو حالات ہیں اس کے حساب سے ہی میں تھوڑی سی بات کروں گی کہ جو ادھر ادھر سے باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو اس میں آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں کہ اس وقت ہمارے حالات کیا ہیں کہ ہماری نظر جو ہے وہ شکر والی نہیں ہے، نظر جو ہے وہ شکر والی نہیں ہے، کیونکہ ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک چیز ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ فیلنگز بھی جو ہوتی ہیں نا، ایک دل سے دوسرے دل میں ٹرانسفر ہوتی ہیں، باتوں سے کچھ دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جب آپ ڈپریشن کی باتیں کرتے ہیں اور ڈپریشن کی چیزیں بھیجتے ہیں اور ادھر اور ادھر، یہ بند ہو گیا، وہ چیز رک گئی، یہاں نہیں جا سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ پرسنلی تو اسٹرانگ ہیں اور آپ اس کے ساتھ فائٹ کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات جو اگلے بندے تک پہنچی ہے اس کا ایمان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہینڈل کر سکے، اور وہ اور ہی اس ڈپریشن تو کہتے ہی نیچے گہرائی میں گرنے کو ہے، تو وہ اور زیادہ گہرائی میں گر جاتا ہے۔ اصل میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ کے جن لوگوں کے بچے ہیں نا، ان کو یہ بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی کہ گھر میں ایک بچہ ہوتا ہے جس کو آپ کچھ بھی دے دیں یا کچھ نہ بھی دیں، کوئی نئی چیز لے کر دیں یا پھر کسی کی پرانی چیز ہی پکڑا دیں، وہ خوش ہی رہتا ہے، خوش ہی رہتا ہے۔ ہر چیز میں آپ اس کو دیکھیں وہ مسکراتا رہتا ہے، جو چیز آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اس سے کھیلنے لگ جاتا ہے، کسی چیز سے روکیں وہ رک کے آپ ہی کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے بالوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ کسی چیز سے بھی ناراض نہیں ہوتا، تو آپ کا دل اتنا خوش ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھتے ساتھ اس کا ماتھا بھی چومتے ہیں، اس کو ہگ بھی کرتے ہیں، اس کو پیار بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اسی گھر میں ایک دوسرا بچہ ہوگا، آپ اس کو بہترین سے بہترین چیز لے دیں وہ پھر بھی ناراض رہے گا، آپ اس کو کچھ دیں تو ناراض، نہ دیں تو ناراض، اگر وہ کسی دکان میں چلا جائے تو نکلے گا تو ناراضگی اور غصے کے ساتھ نکلے گا، کسی کے گھر چلا جائے آئے گا تو غصے میں آئے گا، یعنی وہ ہر چیز پہ ناراضگی اور بے چینی ہے اس کے اندر۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ، کہ کتنا بڑا فرق ہے نا ایک بچے اور دوسرے بچے میں۔ اسی طرح زندگی میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے لیکن وہ ہر وقت بے چین اور ناراض رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کے اتنی تکلیف ہوتی ہے، جیسے ماں باپ کو اذیت ہوتی ہے نا کسی ایسے بچے کو دیکھ کر کہ جو کبھی بھی راضی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو دیکھ کے اتنی دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ یا رب العزت کیوں نہیں ان کی آنکھیں کھلتی اور یہ اپنی نعمتوں کے اوپر نظر کرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ اور شیطان نے یہ ٹھانی ہوئی ہے، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ بہت ساروں کو، اکثر ان میں سے ایسے لوگ پائیں گے جو شکر گزار نہیں ہوں گے آپ کے، کیونکہ وہ نہ شکرا پن پیدا کر دیتا ہے بندوں میں۔ اگر ذرا سی بھی کوئی تکلیف، کوئی ہاری، کوئی بیماری آئی تو وہ سب چیزیں جو ان کی نعمتیں ہیں نا ان کو بھول کے تو ٹکا ٹک اسی چیز پہ لگ جائیں گے جو ان کے پاس نہیں ہے۔
اس وقت میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کر دیا ہے تو ان کو یہ بھی مشکل، وہ جیسے نا کہ کوئی چیز لے دیں تو بھی مشکل، کوئی چیز نہ دیں تو بھی مشکل، لیکن مومن کی نگاہ جو ہوتی ہے نا وہ عبرت والی ہوتی ہے. مومن کی سوچ عام بندے، ایوریج بندے سے فرق ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے مومن. مسلم وہ ہوتا ہے جو ظاہری چیزیں کرتا ہے اور سب میں شامل رہتا ہے، لیکن اس کے دل تک ایمان کی مٹھاس اور چاشنی نہیں پہنچی ہوتی. اور مومن وہ ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی قربت، اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. اس چاشنی کو، اس مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ایک حکمت نظر آتی ہے، وہ اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے. اس کو تکلیف آتی ہے، وہ تکلیف پر بھی شکر کرتا ہے. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پتہ نہیں یہ تکلیف میرے کتنے گناہوں کا کفارہ بن گئی ہوگی، میرے سر سے کتنی بڑی بڑی مصیبتیں ٹلی ہوں گی، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی طرف سے آیا ہے تو اس میں بہترین حکمت ہوگی. اور مجھے دکھائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میری کیا غلطی ہے کہ میں اس کو درست کروں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے درجے بلند کریں اور اس کے ذریعے سے میری آخرت کو آسان کر دیں. مومن جو ہے وہ دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میں تو ادھر مسافر کے طور پہ ہوں. وہ اپنی ساری جمع پونجی اس دنیا، اس فانی دنیا اور اس بے وفا دنیا کے لیے نہیں لگاتا. یہ آپ کو بے وفا پتہ ہے دنیا کو کس لیے کہتے ہیں؟ یہ پورا کوئی چیز آپ کو نہیں دیتی، کوئی چیز پوری نہیں دے گی، اس میں ہے ہی نہیں پوری چیزیں. یعنی پرفیکٹ چیز جو ہے نا، جیسے آپ نے کوئی نیکی کیا تو پرفیکٹ آپ کو لوگوں سے اس کا جواب ملے، نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. یہ کیونکہ یہ دارالجزا ہے ہی نہیں اور نہ وفا کی جگہ ہے. یہاں پر ہر چیز بے وفائی کر جاتی ہے. آپ کا اپنا جسم دیکھیں کیسے چھوڑتا جاتا ہے نا آپ کا ساتھ. جیسے جیسے ایج بڑی ہوتی جاتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے، اس کی ہڈی وڈی جواب دینے شروع کر دیتی ہے. تو کوئی بھی چیز آپ کو پوری نہیں ملتی نا یہاں پر، جیسی آپ کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی شان ہے کہ اس نے رکھی ہوئی ہے ایک جگہ جہاں پر پوری چیز ملے گی. اللہ پورا بدلہ دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. میری پیاری بہنوں، کیا کیا ہے ہم نے اس دنیا میں، کیا کیا ہوا ہے کہ ہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کی سہولت دی ہوئی ہے. کیا ہم نے کوئی خاص کام کیا ہوا ہے کہ ہم آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے ہاٹ میلز کھا رہے ہیں؟ کون سے بہت بڑے ہم نے کام کر لیے ہیں؟ کیا مار لیے ہیں کہ ہم صحت بھی انجوائے کر رہے ہیں، کھانا بھی انجوائے کر رہے ہیں، چھت بھی انجوائے کر رہے ہیں، گھروں میں گرم پانی ملتا ہے جس وقت منہ ہاتھ دھونا ہوتا ہے، وضو کرنا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ بارڈرز کے اوپر سردی میں بغیر چھت کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا ایمان بچا کے. سوچے نا کیا ہم نے خاص بات کی. ذرا اپنے اعمال کے اوپر بندہ غور کر لے تو شرمندگی سے پانی ہو جائے. کبیرہ گناہ کرتے ہوئے ہمارے دل نہیں ٹھٹکتے، ہلتے نہیں ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مانگتے ہوئے بڑی ڈٹائی اور بڑی زبان میں تیزی آ جاتی ہے کہ میں ہی کیوں اور مجھے کیوں نہیں دیا، میں نے کیا کیا تھا. یعنی زبانیں ہماری کینچیوں کی طرح تیز چلتی ہیں، لیکن سوچنے سمجھنے کے وقت کہ ہم نے دیا کیا ہے، وہ اس وقت ہم بالکل معصوم بن جاتے کہ جیسے ہم تو بہت ہی زیادہ پارسا ہیں. نہیں، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے. اللہ کی ایک نعمت اتنی بھاری اور اتنی بڑی ہے، اور بالکل حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری اعمال کے حساب سے ہمارے ساتھ اس دنیا میں حساب کرتا تو ہمیں کچھ بھی نہ ملتا. میری پیاری بہنوں، پھر تو وہ لوگ جو بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جو ٹھنڈ میں اور سردی میں بغیر چھت کے ہیں، وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے کہ وہ ان گرم گھروں میں رہیں اور یہ گرم کھانے کھائیں. لیکن یہ نعمتیں لے کر اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہیں بنتے تو پھر تو بہت بڑی آزمائش ہے، بڑی مشکل ہے. استغفار کا موقع ہے، بہت ساری استغفار کا موقع ہے، اور بہت ساری نیکی کے موقع مانگنے کا ٹائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سے نیکی کے موقع نہ چھینے.
یہ جو دعا ہے نا اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، یہ بہت زیادہ مانگا کریں، اللہ مجھے کچھ دے کہ نیکی کا موقع مجھ سے چھیننا نہ، ایسا نہ ہو کہ زیادتی مجھے ملے، صحت میں زیادتی ملے، رزق میں زیادتی ملے، محبت میں زیادتی ملے، زیادتی کا مطلب ہے زیادہ ملے، اگر مجھے یہ ساری چیزیں زیادہ مل رہی ہیں اور میں چاشت بھی پڑھ رہی ہوں، میں تہجد بھی پڑھ رہی ہوں، میں لوگوں کے ساتھ بھلائی کے کام بھی کر رہی ہوں، میں صدقہ بھی کر رہی ہوں، مجھے صحت بھی ملی ہوئی ہے، مجھے محبت بھی ملی ہوئی ہے، مجھے بچے ملے ہوئے ہیں، تو اللہ اس میں کمی نہ کرنا، اس میں برکت ڈالنا، لیکن اس میں کمی نہ کرنا۔ تو دعاؤں سے اس وقت جو ہے نا، دعا تو مومن کا ہتھیار ہوتی ہے۔ یہ جو ڈپریشن اور یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں جو بہت ہی پھیل جاتی ہیں ایک دم ہی کہ بڑی اس وقت ہم مشکل میں، کیا مشکل ہے؟ ہاں یہ مشکل ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہوئے، یہ مشکل ہے کہ حج اور عمرے کے لیے روک لگ گئی ہے، یہ مشکلات ہیں۔ اصل میں تو مشکل یہ ہے کہ بڑی بڑی باتوں پر ہماری روک لگ گئی ہے کہ مسجد میں جا کے 27 گنا ثواب زیادہ ملنا تھا، اور مسجد الحرام میں جانا اور وہاں پر 1,00,000 نماز کا ثواب، ایک نماز آپ پڑھتے ہیں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں جانا، ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ ہاں وہ روکیں لگی ہیں، اس پہ فکر کریں اور غور کریں اور افسوس کریں اور استغفار کریں تو کوئی بات ہے۔ تو میں کسی کا انکار نہیں کرتی کہ یہ کنڈیشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے نا، اس کا علاج بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی جائے، سجود لمبے کریں، باتیں کریں لوگوں کے ساتھ، حال احوال پوچھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں تو ان کا شکر ادا کرنا شروع کریں، قرآن کے ساتھ تعلق قائم کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، سچ جس کو اپنے رب کی سمجھ آ جائے، جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل کتنا بڑا ہے، وہ کبھی بھی ان گہرائیوں میں گر نہیں سکتا جن گہرائیوں میں عام لوگ گر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بس سمجھنے کی بات ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے حکمت کے دروازے کھول دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے، اپنی محبت سے ٹھنڈا کر دے، اور ہمارے دلوں کو ایمان کی حلاوت نصیب کرے، ایمان کی مٹھاس اور چاشنی نصیب کرے، کہ ہمیں جب ہم سوچیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہمیں مزہ آ جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان مل جائے، اور ہم قرآن کی طرف دوڑیں، نماز کی طرف دوڑیں، اور جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی، اللہ تعالیٰ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دے، اور قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے۔ وہ دعا ہے نا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب ہمومنا وغمومنا، کہ اللہ سارے ہم اور غم کا علاج جو ہے قرآن میں ہمارے ہو جائے، اور قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں، اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اگر آپ نے بچوں والی مثال پہ غور کیا نا، اور اپنے بیہیویئر پہ ہم نے غور کیا، تو ہم اپنے آپ کو درست کر لیں گے کہ ہم کو کتنا پیار آتا ہے اس بچے کے اوپر جو شکر گزار ہوتا ہے اور جو ہر حال میں خوش رہنے والا ہوتا ہے، اور وہ بچہ حالانکہ ہوتا ہمارا ہی بچہ ہے جو ناشکرا ہوتا ہے، یا جو ہر وقت ناراض رہتا ہے، یا جو ہر چیز پہ اس کا دل بے چین ہی رہتا ہے، ہوتا ہمارا ہی بچہ، لیکن ہم اس سے تنگ ہی ہوتے ہیں، اور اس پر اس طرح نہیں پیار آتا جس طرح اس بچے پر پیار آتا ہے جو شکر گزار ہوتا ہے۔ تو ہم کو اپنے آپ کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ چینج سے بڑی بہتری آئے گی اور بڑا مزہ آئے گا زندگی کا، آخرت کی بھی بھلائی مل جائے گی اور دنیا کی بھی بھلائی مل جائے گی۔ چلیں اس کے بارے میں غور و فکر کریں، ٹھیک؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں نصیب کرے، صحت تندرستی دے، لمبی زندگی دے، ایمان سے بھری ہوئی اور نیک اعمال میں برکت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محبتوں میں برکتیں ڈالے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں، اور برائی میں ہم ایک دوسرے کو روکنے والے ہوں، خیر کی چابیاں ہوں اور شر کے تالے ہوں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔